ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ ترجمہ یہ کہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تفسیر توبیخ عالم بے عمل۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی توریت کو پڑھتے ہو، جس میں عالم بے عمل کی مذمت بجا بجا مذکور ہے؟ بس کیا تم سمجھتے نہیں کہ دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتلانا اور دیدہ دانستہ اپنے کو ہلاک اور برباد کرنا یہ عقل اور فراست نہیں بلکہ عین سفاہت اور عین حماقت ہے، یعنی بے وقوفی ہے۔ تعجب ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ تو احسان کرتے ہو مگر اپنے نفس کے ساتھ احسان نہیں کرتے، حالانکہ وہ احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ اپنی بدخواہی اور دوسروں کی خیرخواہی عقل کا اقتضا نہیں۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے، اور اس لیے کہ عقل کے معنی لغت میں روکنے کے ہیں۔ پس جب انسان نے اپنے ہی کو گمراہی سے نہ بچایا اور بری باتوں سے نہ روکا تو وہ کس طرح عاقل کہلا سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ عالم بے عمل کی مثال شمع کی سی ہے کہ دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے کو جلاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے خبیث اقارب کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم دین اسلام پر قائم رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، دوسروں کو ایمان اور اسلام کی ترغیب دیتے اور خود ایمان اور اسلام کو قبول نہ کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم توریت کی تلاوت کرتے ہو اور اس میں نبی آخر الزماں کی بشارتیں پڑھتے ہو، باوجود اس علم کے تم خود تو ایمان نہیں لاتے اور تمہارے اقارب اور احباب میں سے جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اس کو ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہو۔ تمہارا عجب حال ہے کہ باوجود کتاب کے پڑھنے اور اہل علم کہلائے جانے کے دوسروں کو تو نیک باتوں کا حکم کرتے ہو مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ تنبیہ: اس آیت شریفہ کا یہ مقصد نہیں کہ عالم بے عمل کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے یا کسی کو رائے حق نہ بتلائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ خود بھی ضرور عمل کرے، عالم ہو کر بے عمل نہ رہے بلکہ عالم باعمل بنے۔ جب وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے میرا نفس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محتاج ہے۔ عالم پر دو چیزیں فرض ہیں: ایک ترک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑنا، یعنی خود معصیت نہ کرنا، دوم یہ کہ دوسروں کو معصیت سے منع کرنا۔ اگر دونوں فرض نہیں بجا لا سکتا تو دونوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ما لا یدریک کلہ لا یترک کلہ۔ طبیب اگر کسی مرض میں خود مبتلا ہو تو اسی مرض کی مریض کا معالجہ کر سکتا ہے، لیکن خود اس کا مرض جب ہی زائل ہوگا جب وہ خود بھی دوا کا استعمال کرے۔ دوسرے مریض کو دوا کا بتلانا بلا شبہ ضروری اور مستحسن ہے اور مریض کے لیے غایب درجہ مفید ہے، مگر اس بد پرہیز طبیب کو فائدہ جب ہوگا جب خود بھی دوا کا استعمال کرے۔ محض دوسرے کو دوا بتلا دینا اس کے مرض کے ازالہ کے لیے کافی نہیں۔ اور لم تقولون ما لا تفعلون میں ان کا فقط قول حق اور امر بالمعروف کی طرف راجع نہیں بلکہ تقولون کی قید یعنی لا تفعلون کی طرح راجع ہے، یعنی حق کے کہنے کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شے کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو نفی اور انکار فقط قید کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نبی برحق ہیں، مگر جب مال اور حب جاہ آپ کی اتباع سے مانے تھے کہ اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے ہدیے اور نذرانے بھی بند ہو جائیں گے اور رؤساء اور امراء کی نظروں سے ہم گر جائیں گے اور جو عزت اور وجاہت ہم کو حاصل ہے وہ جاتی رہے گی۔ آئندہ آیت میں اس کا علاج ارشاد فرمایا: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ: اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ تفسیر: اصلاح نفس کا طریقہ اور حب مال اور حب جاہ کا علاج۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اگر تم حب دنیا اور ہوس کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے ہو تو شہوات اور لذات سے پرہیز کرو اور
اس کے معالجہ کے لیے یہ دوائیں استعمال کرو، یعنی صبر سے مدد طلب کرو، یعنی نفس کو صبر اور قناعت کا خوگر اور ترک لذات اور شہوات کا عادی بناؤ تاکہ دنیا کی محبت دل سے زائل ہو اور حق اور باطل میں تمیز کر سکو۔ مرض کا ازالہ جب ہی ممکن ہے کہ اول مضرات سے پورا پرہیز ہو اور پھر دوا کا استعمال ہو۔ اسی طرح باطنی امراض کے ازالہ کے لیے صبر بمنزلہ پرہیز کے ہے اور شکر بمنزلہ دوا کے ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر، یعنی ایمان کی صحت اور سلامتی دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک صبر پر یعنی مضرات سے پرہیز کرنے اور دوسرا دوا شکر کے استعمال پر۔ جب تک پرہیز کامل نہ ہو اس وقت تک دوا پورا نفع نہیں کرتی، اس لیے اول پرہیز یعنی صبر کا حکم دیا اور پھر دوا کے استعمال کا حکم دیا، یعنی نماز کا کہ حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس، رکوع و سجود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا شکر ہے۔ یعنی اگر تم کو اجر اور معاوضہ ہی مطلوب ہے تو حطام دنیا اور دراہم معدودہ پر کیوں گرے جاتے ہو؟ آؤ صبر کرو تاکہ بارگاہ خداوندی سے تم کو بے حساب اور بے شمار اجر ملے۔ کما قال تعالی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور تم عزت اور وجاہت کے طالب ہو تو عزت اور وجاہت کو ان کے پاس کہاں ڈھونڈتے ہو؟ عزت کی اگر تلاش ہے تو اس عزیز مقتدر کے پاس تلاش کرو جس کی شان یہ ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزیز کے از در گہشت سر بطافت، بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت۔ بس اگر تم عزت کے متلاشی ہو تو آؤ اور اس ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ بے نیاز پر جبیں نیاز کو خم کرو تاکہ دنیا اور آخرت کی عزتیں تم کو حاصل ہوں، یعنی نماز پڑھو۔ نماز کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، حق جل شانہ کی محبت اور عظمت کو اور دنیا کی نفرت اور آخرت کی رغبت کو دل میں راسخ کرتی ہے، مخلوق سے تعلق کو قطع کرتی ہے اور خالق ذوالجلال سے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرتی ہے۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا تو فوراً گھبرا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور مسند احمد اور سنن نسائی میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ بیٹی کی وفات کی خبر دی گئی تو سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ فرمایا کہ ہم نے ویسے ہی کیا جیسا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اخرج سعید ابن منصور و ابن المنذر والحاکم وغیرہم۔ ضرورت اور پریشانی کے وقت نماز پڑھی جائے اور وہ صلاۃ الحاجہ کہلاتی ہے۔ اس آیت میں اسی صلاۃ الحاجت کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور تحقیق وہ یعنی صبر اور صلاۃ سے استعانت اور استمداد البتہ بہت شاق اور گراں ہے مگر انہی پر جن کے دل خدا کے خوف سے پگھلے جاتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ: جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تفسیر: الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو خیال ہے کہ ہم یقیناً خدا سے ملنے والے ہیں اور بلا شبہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی صبر اور نماز حقیقت میں دشوار نہیں کہ جس کا بجا لانا ناممکن ہو۔ ہاں، ان لوگوں پر جو خدا سے ملنے کی امید نہیں رکھتے نماز ان پر بہت شاق اور گراں ہے، وہ اس کو محض مشقت اور محنت خیال کرتے ہیں، مگر ان خاشعین پر جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں اور ثواب عظیم اور نعیم مقیم کی امید رکھتے ہیں، ان پر نماز شاق اور گراں تو کیا ہوتی، ان کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی فرت اور مسرت ہے۔ فائدہ: جو علم اور ادراک اور ان علامات سے حاصل ہو جو نہ حسیہ ہوں اور نہ بدیہی، یہی لغت میں اس کو ظن کہتے ہیں۔ کبھی دلائل اور براہین کے انضمام سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے جو جزم اور یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی اس درجہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ شک اور وہم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے لفظ ظن کبھی یقین کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی شک کے معنی میں اور کبھی گمان غالب کے معنی میں۔ اس لیے اس آیت میں اگر ظن سے یقین کے معنی مراد لیے جائیں جیسا کہ مجاہد اور ابو العالیہ اور قتادہ وغیرہ
وغیرہم سے منقول ہے تو آیت کے معنی ہوں گے کہ نماز ان لوگوں پر شاق اور گراں نہیں جو خدا سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، اور ظن کے معنی گمان اور خیال کے لیے کیے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ جس شخص کو خدا کی ملاقات اور اس کی جزا اور سزا کا گمان اور خیال بھی ہو جائے تو اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو صبر اور نماز اور معاصی سے پرہیز اور طاعات خداوندی کا بجا لانا اس کو شاق اور گراں نہیں بلکہ سہل اور آسان ہوگا۔ مریض کو جن لذائذ و طیبات کے استعمال سے ضرر کا گمان اور خیال بھی ہو جاتا ہے ان سے پرہیز کرنا اور اس کو دشوار نہیں معلوم ہوتا، اور تلخ سے تلخ دوا کا استعمال کہ جس سے صحت اور شفا کی امید ہو آسان اور سہل معلوم ہوتا ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم کے یہ معنی ہے کہ وہ خاشعین نماز پڑھتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، عبادت کر اللہ کی اس طرح کی گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم کو نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح مقصود ہے تو صبر اور نماز سے اس بارے میں مدد حاصل کرو، اور اگر یہ طریق تم کو دشوار معلوم ہوتا ہے تو دوسرا طریق یہ ہے کہ تم نعمائے الہیہ کا مراقبہ کیا کرو اور سوچا کرو کہ حق تعالی شانہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں برسائیں اور باوجود ہماری نافرمانیوں کے ہم پر کیا کیا احسانات ہوتے رہے۔ اس تفکر اور مراقبہ کا اثر یہ ہوگا کہ قلب میں حق جل شانہ کی محبت کا ولولہ اور جوش پیدا ہوگا۔ الا نساء عبد الاحسان، انسان بندہ ہے احسان کا، جہاں یہ جوش اور ولولہ پیدا ہو مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لیے آئندہ آیت میں پھر ان نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جن نعمتوں کو پہلے اجمالاً یاد دلایا تھا اب ان کو تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آگے یہود کی کافی لمبی تفسیر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کریں گے، جس کی اس تفسیر میں ایک ایک بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات ضرور سنیں، کیونکہ یہ ٹاپک اگر آپ کا کلیئر رہے گا تو آپ کا دماغ بہت اچھے سے کام کرے گا، بہت سی چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ چیزیں ان باتوں کا ذکر آگے آ چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔